السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اصولی بات یہ سمجھنی ہے کہ قرآن عظیم میں چیزوں کا ذکر اجمالی ہے۔ قرآن عظیم میں جزو بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ مثلا جب قرآن عظیم اجناس میں سے 3-4 چیزوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے اجناس مراد ہے۔ اس طرح پھلوں میں اگر کھجور کا ذکر ہوتا ہے، عناب کا ذکر ہوتا ہے، رومان کا ذکر ہوتا ہے تو پھلوں کی ساری نوع مراد ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 1,24,000 سے زیادہ انبیاء علیہم السلام میں سے رب جلیل نے 26-23 اور انبیاء اکرام و رسول عظام علیہم السلام کا ذکر ناموں کے ساتھ فرمایا ہے۔ تو جب انبیاء علیہم تحیت و السلام کے حوالے سے قرآن عظیم کا یہ خوبصورت انداز اجمالی ہے تو دیگر خلائق کے حوالے سے تو ظاہر ہے اجمالی ہوگا، لیکن ان اجمال پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا اگر ہم ناسوت کائنات محسوس، کائنات مشہود کی جلوہ گریوں کو دیکھیں تو یہ وسعتیں ایک نقطہ کے تابع ہیں۔ آپ کائنات کے نظام پر غور فرمائیں، رتق کا افتقاق، فتق اول دخان سے آسمانوں کا نظام اور آسمان، پھر فتق ثانی سے خیال سے باد سے آب سے خاک میں اشجار سے آتش، اس طرح سلسلہ آگے جا رہا ہے تو تمام چیزیں وحدت میں سے پھوٹتی ہیں۔ نقطہ آغاز پر ایک نقطہ وحید ہوتا ہے، وہی نقطہ وحید نقطہ بسیط ہو جاتا ہے اور ابساط کو رونما کرتا ہے۔ یہ وحدت اصل کار فرمائی ہے۔ کائنات کی اصل حقیقت وحدت ہے، گو کہ اعتباری اور امکانی وحدتیں وحدت حقیقی میں ہرگز کفو نہیں ہے، ہرگز ساحیم نہیں ہے، ہرگز شریک نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مراتب ثلاثہ میں دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ ہاہوت مفرد ہے، لاہوت مفرد ہے، وہاں شرک اور کفر کو قطعاً دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد کن کے بعد سرمود کے بعد اعتبار و امکان و تکوین و فیکون ہے، یہ صفات کے تابع ہے۔ تو صرف وہ جو اصل مطلق حقیقت ہے وحدت مطلق حقیقت ہے۔ کائنات کا اعتباری اور امکانی نظام جو ہے وہ بھی حقیقت مطلقہ کے تابع ہے۔ اگر ہم ناسوت پر غور کریں، کثرتوں پر غور کریں تو یہ کثرت وحدت کے تابع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات مشہود و محسوس میں ہمارے سامنے جو اصل حقیقت جلوگر ہو رہی ہے وہ وحدت ہے۔ کن کے بعد جوہر اول، گو کہ اعتباری وحدت ہے لیکن ہمارے سامنے رونما ہو رہا ہے۔ پھر جوہر اول کا ابساط، اس کی تبسیط، اس سے لوح قلم کرسی، پھر جواہر، پھر الطاف، پھر معانی، پھر اوامر۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جوہر اول بسط اختیار فرما رہا ہے اور بہت زیادہ انواع، بہت زیادہ تنوع، بہت زیادہ وسعتیں، بہت زیادہ ہماہمیاں جلوگر ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جو کثرتیں ہیں یہ وحدت کے تابع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف جو برہان قائم ہے وہ وحدت کا برہان ہے۔
تو قرآن کا انداز اجمالی ہے، جزو بول کر کل مراد لینا۔ یہ قرآن کا جمال ہے، یہ قرآن کا حسن ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے حسن سے مانوس فرما دے، آمین۔